السلام علیکم ویورز، تو کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج میں آپ کے لیے ایک بادشاہ اور ایک جادوگر کا واقعہ لے کر آئی ہوں جو ہمارے تقوی کو مضبوط کرتا ہے اور ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر اپنے یقین کو پختہ رکھنا چاہیے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل اسلامک ہب میں نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور دیے گئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے، کیونکہ میں آپ کے لیے ایسی بہت سی انفارمیٹیو ویڈیوز لاتی رہوں گی۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں میں ایک بادشاہ تھا اور اس کا مشیر ایک جادوگر تھا۔ جب جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا، میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، ایک لڑکا میرے سپرد کرو تاکہ میں اسے یہ جادو کا علم سکھا دوں۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک لڑکا اس کی طرف بھیجنا شروع کر دیا جس کو وہ جادو سکھاتا تھا۔ راستے میں ایک پادری کا بھی ٹھکانہ تھا۔ وہ لڑکا جب بھی جادوگر کے پاس جاتا تو پادری کے پاس بھی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتا۔ اسے اس کی باتیں اچھی لگیں، بس وہ جب بھی جادوگر کے پاس جاتا تو گزرتے ہوئے راہب یعنی پادری کے پاس بھی بیٹھ جاتا۔ جب وہ جادوگر کے پاس آتا تو دیر سے آنے کی وجہ سے جادوگر اسے مارتا۔ اس نے راہب کو بتلایا۔ راہب نے اس سے کہا کہ جب تمہیں جادوگر سے مار کا ڈر ہو تو یہ کہہ دیا کرو کہ مجھے میرے گھر والوں نے روک لیا تھا، اور جب گھر والوں سے ڈر ہو تو کہہ دیا کرو کہ جادوگر نے مجھے روک لیا تھا۔ چنانچہ اسی طرح دن گزرتے رہے کہ ایک دن لڑکے نے اپنے راستے میں ایک بہت بڑا جانور دیکھا جس نے لوگوں کا راستہ روک رکھا تھا۔ لڑکے نے دل میں کہا، آج پتہ چل جائے گا کہ جادوگر افضل ہے یا راہب۔ اس نے ایک پتھر پکڑ کر کہا، اے اللہ، اگر راہب کا معاملہ تیرے نزدیک جادوگر کے معاملے سے زیادہ پسندیدہ ہے تو اس جانور کو اس پتھر کے ذریعے سے مار دے تاکہ راستہ کھل جائے اور لوگ گزر جائیں۔ یہ دعا کر کے اس نے پتھر اس جانور کو مارا جس سے وہ ہلاک ہو گیا اور وہ لوگ گزر گئے۔ وہ لڑکا جب راہب کے پاس آیا تو اسے یہ واقعہ بتایا۔ راہب نے کہا، بیٹے، آج تم مجھ سے افضل ہو۔ تمہارے علم و تقوی کا معاملہ جہاں تک پہنچ گیا ہے میں وہ دیکھ رہا ہوں، اور عن قریب تم آزمائش میں ڈالے جاؤ گے۔ پس جب آزمائش کا یہ مرحلہ تم پر آئے تو میرا بھانڈا مت پھوڑنا اور میری بابت لوگوں کو مت بتلانا۔ اور یہ لڑکا مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو اللہ کے حکم سے درست کر دیتا تھا، یعنی ایسا انسان جو پیدائشی اندھا ہو اور کوڑھی ہو تو وہ اللہ کے حکم سے اسے ٹھیک کر دیتا تھا اور دیگر تمام بیماریوں کا علاج بھی کرتا تھا۔ بادشاہ کا ایک درباری یعنی ہم نشین اندھا ہو گیا۔ اس نے جب سنا تو وہ بہت سے ہدیے لے کر لڑکے کے پاس آیا اور اس سے کہا، اگر تم مجھے ٹھیک کر دو تو یہ سارے ہدیے جو یہاں میں ساتھ لے کر آیا ہوں تمہارے ہیں۔ لڑکے نے کہا، میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا صرف اللہ دیتا ہے۔ اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ تو میں اللہ سے دعا کروں گا، پس وہ تمہیں شفا عطا فرما دے گا۔ چنانچہ وہ اللہ پر ایمان لے آیا اور اللہ نے اسے شفا عطا فرما دی۔ وہ ٹھیک ہونے کے بعد بادشاہ کے پاس آیا اور اس کے پاس اس طرح آ کر بیٹھ گیا جیسے وہ بیٹھا کرتا تھا۔ بادشاہ نے اسے دیکھا تو پوچھا، تیری بینائی کس نے بحال کر دی؟ اس نے کہا، میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا، کیا میرے علاوہ تیرا کوئی اور رب ہے؟ اس نے کہا، میرا اور تیرا رب صرف ایک اللہ ہے۔ بادشاہ نے اسے گرفتار کر لیا اور اس کو سزا دیتا رہا یہاں تک کہ لڑکے کا پتہ بتلا دیا۔ چنانچہ لڑکے کو بادشاہ کی خدمت میں لایا گیا۔ بادشاہ نے اس سے کہا، تیرے جادو کا کمال اس حد تک پہنچ گیا کہ تم مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو درست کر دیتا ہے، اور وہ بھی فلاں فلاں کام بھی کر لیتا ہے۔ لڑکے نے کہا، میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ بادشاہ نے اسے بھی گرفتار کر لیا اور اسے بھی سزا دیتا رہا یہاں تک کہ اس نے راہب کا پتہ بتلا دیا۔
پس راہب کو پیش کیا گیا۔ راہب سے کہا گیا کہ تم اپنے دین سے پھر جاؤ۔ اس نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے آرا منگوایا اور اس آرے کو اس کے سر کے عین درمیان یعنی مانگ والے مقام پر رکھ دیا گیا اور اس کے سر کو چیر دیا گیا، یہاں تک کہ اس کے سر کے 2 حصے ہو گئے۔ پھر بادشاہ کے ہم نشین یعنی درباری کو بلایا گیا اور اس سے کہا گیا کہ اپنے دین سے پھر جا۔ اس نے بھی انکار کر دیا۔ چنانچہ آرا اس کے سر کے مانگ والے مقام پر رکھ دیا گیا اور اس کے سر کو بھی چیر دیا گیا، جس سے اس کے سر کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ پھر لڑکے کو پکڑ کر بلایا گیا، اس سے کہا گیا اپنے دین سے پھر جا۔ اس نے بھی انکار کر دیا۔ بادشاہ نے اسے اپنے چند خاص آدمیوں کے سپرد کر دیا اور کہا کہ اسے فلاں فلاں پہاڑ پر لے جاؤ، اس پر اسے چڑھا دو۔ جب تم اس کی چوٹی پر پہنچ جاؤ تو اس سے اس کے دین کی بابت پوچھو، اگر یہ اپنے دین سے پھر جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسے وہاں سے نیچے پھینک دو۔ چنانچہ وہ اسے لے کر گئے اور اسے پہاڑ پر لے کر چڑھے تو لڑکے نے دعا کی، اے اللہ تو ان کے مقابلے میں جیسے تو چاہے مجھے کافی ہو جا۔ چنانچہ پہاڑ لرزا جس سے یہ سب نیچے گر گئے۔ لڑکا جب بادشاہ کے پاس گیا، بادشاہ نے اس سے پوچھا، تیرے ساتھیوں نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ یعنی کیا انہوں نے تجھے پہاڑ کی چوٹی سے نہیں گرایا؟ لڑکے نے کہا، ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ مجھے کافی ہو گیا۔ بادشاہ نے اسے پھر اپنے چند خاص آدمیوں کے سپرد کر دیا اور ان سے کہا کہ اسے لے جاؤ اور کشتی میں سوار کراؤ اور سمندر کے درمیان لے جا کر اس سے پوچھو، اگر یہ اپنے دین سے پھر جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسے سمندر میں پھینک دو۔ چنانچہ وہ اسے لے کر گئے۔ اس نے کشتی میں بیٹھ کر دعا کی، اے اللہ ان کے مقابلے میں جیسے تو چاہے مجھے کافی ہو جا۔ چنانچہ کشتی الٹ گئی اور سب پانی میں ڈوب گئے۔ یہ لڑکا پھر بادشاہ کے پاس آ گیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، تیرے ساتھیوں نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ یعنی انہوں نے تجھے سمندر میں نہیں پھینکا؟ لڑکے نے کہا، اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں مجھے کافی ہو گیا۔ پھر لڑکے نے بادشاہ سے کہا، تو مجھے اس وقت تک قتل نہیں کر سکتا جب تک وہ طریقہ جو میں بتاؤں تجھے وہ اختیار نہ کرے۔ بادشاہ نے کہا، وہ کیا ہے؟ اس نے کہا، تو ایک کھلے میدان میں لوگوں کو جمع کر اور مجھے سولی دینے کے لیے ایک تنے پر چڑھا، پھر میرے ترکس سے ایک تیر لے کر اسے کمان کے چلے پر رکھ، پھر یہ الفاظ پڑھ کہ شروع اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے، مجھے تیر مار۔ جب تو ایسا کرے گا تو مجھے قتل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ چنانچہ بادشاہ نے لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا، اسے سولی دینے کے لیے لکڑی کے ایک تنے پر چڑھا دیا، پھر اس کے ترکس سے ایک تیر لے کر اسے کمان کے چلے میں رکھ دیا اور کہا، اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے، اور تیر پھینکا۔ تیر اس کی کن پٹی پر لگا۔ لڑکے نے اپنے ہاتھ اپنی کن پٹی پر رکھا اور مر گیا۔ لوگوں نے جب یہ ماجرا دیکھا تو رب کائنات کی حقیقت اور اللہ کی توحید ان کی سمجھ میں آ گئی اور بے اختیار پکار اٹھے، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ لوگوں نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، آپ جس چیز سے ڈرتے تھے، اللہ کی قسم وہی خطرہ آپ کے سامنے آ گیا۔ سب لوگ اللہ پر ایمان لے آئے۔ چنانچہ اس نے حکم دیا کہ سڑکوں کے کنارے خندقیں کھودی جائیں، پس وہ کھودی گئیں اور ان میں آگ بھڑکا دی گئی۔ بادشاہ نے حکم دیا، جو اپنے دین سے نہ پھرے اسے اس آگ میں جھونک دو، یا اس سے یہ کہا جائے کہ آگ میں داخل ہو جا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، حتیٰ کہ ایک عورت آئی جس کے ساتھ بچہ تھا، وہ آگ میں گرنے سے ذرا ڈری تو اس کے بچے نے اسے کہا، اماں صبر کر، یقیناً تو حق پر ہے۔ تو اس عورت نے بغیر ڈرے آگ میں چھلانگ مار دی، لیکن اس نے اپنا ایمان تبدیل نہیں کیا۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کسی بھی حال میں اللہ تعالیٰ پر پختہ یقین رکھنا چاہیے اور اس کی طرف سے دی گئی ہر آزمائش پر پورا اترنا چاہیے، اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔
تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو میری ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔